بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم سیکشن ڈی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سیکشن ڈی میں ہمارے پاس رائٹنگ سکلز ہوتی ہیں، اور اس چیپٹر کی جو رائٹنگ سکلز ہیں اس میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، رائٹنگ اینڈ ایسے۔ ٹھیک ہے جی، رائٹنگ اینڈ ایسے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے جو ہے وہ آپ کس طرح لکھیں گے۔ تو یہاں پہ اس نے بتایا کہ یونٹ 6 کے اندر آپ نے پیراگراف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ پیراگراف جو ہے اس کو آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے جو مین پارٹس ہیں، مین کمپوننٹس، وہ آپ نے پڑھے، مین آئیڈیا یا پھر ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سپورٹنگ ڈیٹیلز پڑھا اور اس کی کچھ ایکسرسائزز جو ہیں وہ کی۔ اس یونٹ کے اندر اس نے کہا کہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کس طرح لکھنا ہے۔ اب واٹ از این ایسے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوتا کیا ہے۔ این ایسے از اے پیس آف رائٹنگ ود سیورل پیراگرافس ریٹن اباؤٹ ون ٹاپک۔ ٹھیک ہے، ایسے جو ہے وہ کئی پیراگرافس پر مشتمل ایک رائٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تحریر ہوتی ہے جو ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، این ایسے از اے پیس آف رائٹنگ دیٹ جنرلی شوز دا رائٹرز ویو آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، وہ جو رائٹر ہے اس کا ویو جو ہوتا ہے، اس کا جو ذہن ہوتا ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے متعلق، اس کے بارے میں ایک رائٹنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیچے اس نے بتایا ہے کہ جو ایسے ہے وہ آپ کئی پرپزز کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرائب، کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے، یا کسی چیز کو نیریٹ، بیان کرنے کے لیے، یا انالائز کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے، کمپیئر کرنے کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے، یا کنٹراسٹ، یہ بھی وہی ہوتا ہے کمپیئر یا کنٹراسٹ، آرگیو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز پر آرگومنٹ وغیرہ دینے کے لیے۔ تو یہ کئی سارے اس کے مقصد ہیں ایسے لکھنے کے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کی بہت ساری اقسام ہیں، ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں۔ جس طرح آپ کہہ لیں نیریٹو ایسیز ہیں۔ نیریٹو کا مطلب ہوتا ہے بیانیہ، مینز بیانیہ جو مضمون ہے، کوئی چیز بیان کرنی ہو جس میں ڈسکرپٹیو بھی وہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرساسیو ایسیز اور کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے۔ ٹھیک ہے، کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنے والے، یا پھر کاز اینڈ ایفیکٹ والے۔ ٹھیک ہے، اسباب اور وجوہات بیان کرنے والے۔ اچھا، اس سیکشن کے اندر آپ جو ہے ان کو علیحدہ لرن کریں گے۔ اچھا جی، اس نے کہا ہے کہ جو نیکسٹ یونٹس ہیں اس کے اندر اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز آئیں گی، اور جیسے جیسے آپ نیکسٹ کلاسز میں چلتے جائیں گے، ہائر کلاسز کے اندر، تو آپ جو ہے ایسے کے ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ اکیڈیمک ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نیکسٹ جو آپ کی بک ہے 1424، اس کا بھی جو 1424 کوڈ والی ہے، اس کا مین ٹائٹل ہی اکیڈیمک رائٹنگ ہے، اور اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، سب سے پہلا ٹاپک ہی اس کا ایسے رائٹنگ پر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کمپلیٹ آپ کے ایسیز جو ہیں، ایسیز کی ٹائپس، ہر ٹائپ کو علیحدہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کچھ ایسیز جو ہیں لکھو ان ٹاپکس کے اوپر۔ آرگیوئنگ بائی گرلز شوڈ ہیو این ایکول اپارچونیٹیز ٹو ایجوکیشن، کہ لڑکیوں جو ہیں ان کو ایجوکیشن کے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ تو اس پر آرگیو آپ نے کرنا ہے، مینز آپ نے آرگیومنٹس دینے ہیں، اس پر دلائل دینے ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم جو ہے وہ کیوں برابر ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے فوائد اور سارے جو ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ایسے لکھنا ہے آپ نے کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ پرائیویٹ سکولز اینڈ گورنمنٹ سکولز۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز جو ہیں ان کے درمیان موازنہ کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کہ کون سا بیسٹ ہے اور کون سا نہیں ہے، دونوں کے فوائد اور نقصانات آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد رائٹ این ایسے ڈسکرائبنگ دا ریسنٹ ٹرینڈ آف انکریزنگ یوز آف موبائل فونز۔ ٹھیک ہے، موبائل فونز کا جو یوز ہے بہت بڑھ رہا ہے تیزی سے، تو اس کے بارے میں آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ۔ اس کے بعد رائٹ اے نیریٹو ایسے اباؤٹ یور ریسنٹ ٹرپ ٹو ماؤنٹینیس ایریا، کسی پہاڑی علاقے پر اپنی جو ٹرپ ہے اس کے بارے میں آپ نے ایسے لکھنا ہے۔
اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے سو وین ایور یور ٹیچر آسکس یو ٹو رائٹ این ایسے، کہ اگر آپ کا ٹیچر آپ کو کوئی ایسے لکھنے کے لیے کہے تو سب سے پہلے آپ نے ان ورڈز کو اس میں سے ڈھونڈنا ہے جو ٹیچر نے یوز کیے ہوں گے. آرگیو، ڈسکرائب، نیریٹ یا کمپیئر، کنٹراسٹ، اینالائز، اس قسم کے جو ورڈز اس میں یوز ہوئے ہیں یہ آرگیوئنگ یا پھر کمپیئرنگ، کنٹراسٹنگ. ٹھیک ہے، تو ڈسکرائب ہے، نیریٹ ہے، تو اس قسم کے جو ورڈز ہیں یہ پہلے آپ نے ڈھونڈنے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ورڈز آپ ریکگنائز، ان کو پہچان جائیں گے تو پھر ایسے جو ہے لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ سارے جو ایسے کے ٹائپس ہیں یہ آپ 1424 کوڈ کے اندر پڑھیں گے سارے ڈیٹیلز کے ساتھ. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو ٹاپک کوئی مل جاتا ہے تو پھر اس کو نیرو کریں. نیرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوٹا کریں، اس کو مختصر کریں. مینز کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 100 ورڈز کا ایک ایسے لکھیں اپنی کسی فیملی ممبر کے اوپر، سم ون اباؤٹ سم ون ان یور فیملی، تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو لمیٹڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس لمیٹڈ نمبر آف ورڈز ہوں گے، تو آپ کیا کریں، آپ اس کی کوئی پرٹیکولر کریکٹرسٹکس آف دیٹ پرسن، آپ اس آدمی کا کوئی مخصوص جو اس کی خوبی ہے اس کے بارے میں لکھیں، یا پرٹیکولر انسیڈنٹ فرام دیٹ پرسنز لائف، یا پھر اس بندے کی زندگی کا کوئی ایک مخصوص واقعہ جو ہے اس پر لکھنا شروع کریں. رادر دین ٹرائنگ ٹو رائٹ اباؤٹ دا پرسنز انٹائر لائف، آپ اس کی مکمل زندگی کے بارے میں لکھنے کی بجائے کسی ایک انسیڈنٹ کے بارے میں لکھیں، کیونکہ آپ نے اس کو لمیٹڈ کرنا ہے، آپ نے اس کے ورڈز جو ہیں وہ محدود کرنے ہیں. If you have a narrow focus will help you you will automatically write a more interesting and readable essay within the word limit. ٹھیک ہے، پھر اس ورڈ کی لمٹ کے اندر آپ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ایسے جو ہے وہ لکھ پائیں گے. اچھا جی، نیکسٹ اس نے سمجھایا ہے کہ آپ نے کسی ٹاپک کو نیرو کس طرح کرنا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹاپک ہے مائی سسٹر، تو اس کو آپ نیرو کیسے کریں گے. یہ تو ایک جنرل ٹاپک ہے نا، اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے لکھا جا سکتا ہے، بہت زیادہ. تو آپ نے اس کو نیرو کرنا ہے، تو نیرو اس طرح کریں کہ آپ اس کو جنرل بنا لیں. جو ٹاپک ہے اس کو مائی سسٹر از مائی بیسٹ فرینڈ. ٹھیک ہے، تو آپ کی اور اس کی دوستی کے بارے میں اس میں جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی. یا پھر مائی سسٹر از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن، تو اس کے ٹیلنٹ کے بارے میں جو ہے وہ چند چیزیں آپ لکھیں گے. یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 150 ورڈ کا ایک ایسے لکھیں ارتھ کویکس کے اوپر، تو ارتھ کویکس تو بہت ہی جنرل جو ہے ٹاپک ہے، تو آپ اس کو نیرو کریں. مینز کس طرح نیرو کریں گے، ارتھ کویکس آف دا ورلڈ، تو یہ بہت ہی جنرل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی ایک پرٹیکولر ارتھ کویک، کسی ایک مخصوص ارتھ کویک جو ہے، ارتھ کویک زلزلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک مخصوص جو زلزلہ ہے، کوئی مشہور جو ہے، اس کے بارے میں آپ کسی ایک کے بارے میں لکھیں، کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ورڈز ہیں، 150 ورڈز ہیں، تو اس ایک کے بارے میں لکھیں بجائے اس کے کہ آپ جنرل ارتھ کویکس کے بارے میں لکھنا شروع کریں. تو اس طرح آپ نے ٹاپک کو پہلے نیرو کر لینا ہے. اچھا جی، نیکسٹ پیج کے اوپر اس نے یہ ریوائز کر دیا ہے ارتھ کویک والے کو. یہ اس نے بہت ہی نیرو کنسیپٹ جو ہے وہ دے دیا ہے. دا ارتھ کویک آف اکتوبر 8 2005 ان اسلام آباد اینڈ ناردرن ایریاز. ٹھیک ہے جی، اسلام آباد اور ناردرن جو ایریاز ہیں اس کے اندر جو 8 اکتوبر 2005 کو ارتھ کویک جو زلزلہ آیا تھا وہ، یا ڈیواسٹیشن آف اکتوبر 8 ارتھ کویک، 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ ہے اس کی تباہیاں. تو یہ ایک نیرو کنسیپٹ ہو گیا ہے کہ اب آپ نے اس 8 اکتوبر والے کے بارے میں لکھنا ہے، جنرل ارتھ کویک کے بارے میں آپ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نے 2 ٹاپک لکھے ہیں، ایجوکیشن فار گرلز اینڈ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز. تو ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ نیرو کر رہے ہیں. یہاں پہ اس نے ایک بات بتائی ہے، برین سٹارم. برین سٹارم وہ ٹیکنیک ہوتی ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھ کر جو نئے آئیڈیاز ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں. تو برین سٹارمنگ یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ برین سٹارم کو یوز کریں، مینز بیٹھ کر سوچیں، پڑھیں بار بار،
اور سوچنے سے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ نئے آئیڈیاز آئیں گے اور آپ یہ ٹاپکس جو ہیں وہ نیرو کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کو آپ نے نیرو کرنا ہے، تو فوکس کریں اس کے اوپر. اچھا جی. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اوپینین بنائیں، اپنا ایک موقف بنائیں، اوپینین بنائیں کسی چیز کے لیے یا کسی چیز کے اگینسٹ، اس کے خلاف. وہ کہہ رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے رائٹ اباؤٹ دا گڈ اور بیڈ ایفیکٹس آف ٹیلی ویژن، کہ آپ کو کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے گڈ ایفیکٹس یا بیڈ ایفیکٹس لکھو، تو آپ لوگ کس طرح لکھیں گے؟ اینڈ ڈیبیٹ ویدر ٹیلی ویژن ڈز مور گڈ دین ہارم اور وائس ورسا. ٹھیک ہے. گڈ دین ہارم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے سے زیادہ برے کی نسبت زیادہ اچھا ہے ٹیلی ویژن، یا پھر وائس ورسا، یا پھر اس کے الٹ ہے کہ اچھے سے زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر آپ کس طرح لکھیں گے کہ آپ نے، وہ کہہ رہا ہے برین سٹارمنگ کرنی ہے اس کے لیے اور اس کے خلاف. برین سٹارمنگ کر کے مینز سوچ کر، ذہن پر زور ڈال کر آپ نے اس کی جو فیکٹس ہیں وہ سارے لکھ لینے ہیں. ان فیور آف ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن کے حق میں جو باتیں ہیں وہ بھی لکھ لینی ہیں، اور اگینسٹ دا ٹیلی ویژن جو ہے ٹیلی ویژن کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ بھی لکھ لینی ہیں. گڈ اور بیڈ ایفیکٹس آف ٹیلی ویژن. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سارے جو آئیڈیاز ہیں ان کی آپ نے لسٹ بنا لینی ہے، ان کو آپ نے لکھ لینا ہے علیحدہ، جو سارے آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس نے کچھ پازیٹیو ایفیکٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں یہاں پہ. کلچرل شیئرنگ، اس کے بعد ہے ایجوکیشنل پروگرامز، سیئنگ دا ورلڈ فرام یور اون ہوم، اسپیشل چینلز سائنس یا ہسٹری. اس کے بعد ہے کمپینین شپ وین یو آر سک اور اسٹک ایٹ ہوم، واچنگ اسپورٹس ایونٹس، موویز. اس کے بعد کوریج آف امپورٹنٹ ایونٹس، کرنٹ نیوز، پولیٹیکل ڈیبیٹس. یہ اس کے سارے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں. اس کے بعد اس نے نیگیٹیو ایفیکٹس یہاں پہ لکھے ہیں. ریڈیوسڈ ٹائم فار ادر ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم کم ہو جاتا ہے. ڈس سیٹسفیکشن ود ریئل لائف کمپیئر ٹو ٹی وی لائف سٹائل. ٹھیک ہے. کہ اصلی زندگی کے اندر جو ہے وہ غیر یقینی، غیر سکونی، بے سکونی بن جاتی ہے. لیس ریڈنگ. اس کے بعد ٹو مچ وائلنس، بہت زیادہ شور، اور ٹو مینی سلی ٹائم ویسٹنگ پروگرامز، ٹو مینی کمرشلز. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس کے نیگیٹیو ایفیکٹس ہیں. وہ کہہ رہا ہے اس طرح کی آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے، جو اس کے گڈ ایفیکٹس اور بیڈ ایفیکٹس دونوں جو ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں کی لسٹ آپ نے بنا لینی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے ڈو یو ہیو مور آئیڈیاز اباؤٹ دس سبجیکٹس، کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی آئیڈیاز ہیں تو وہ بھی یہاں پہ لکھ دیں. اچھا جی. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اسٹرکچر اینڈ آرگنائز. اسٹرکچر دیں اس کو اور آرگنائز کریں. کس طرح؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بیسک اسٹرکچرل یونٹ آف این ایسے از پیراگراف. بیسک جو تھنگ ہے کسی ایسے کے اندر وہ پیراگراف ہوتی ہے، اور ہر پیراگراف میں کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے، صرف ایک پوائنٹ. تو وہ کہہ رہا ہے آئیڈیلی جو ایک ایسے ہے اس کے اندر انٹروڈکٹری پیراگراف ایک ہوتا ہے. سب سے شروع میں جو پیراگراف ہوتا ہے وہ انٹروڈکٹری ہوتا ہے، جو انٹروڈیوس کرواتا ہے ایسے کو یا اس کا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اس کے بعد مڈل پیراگرافز ہوتے ہیں جو 2-4 پیراگراف درمیان میں ہوتے ہیں، وہ اس کی مین باڈی ہوتی ہے. اس کے اندر مین تھیم یا مین آئیڈیا جو ایسے کا ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اینڈ پہ پیراگراف ہوتا ہے، کنکلوڈنگ پیراگراف، جس میں اس کا سارا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو سمرائز کیا جاتا ہے، ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو اسباب ہیں اس کو ختم کرنے کے یا بڑھانے کے، تو وہ چیزیں سجیشنز اس میں دی جاتی ہیں کہ یہ کام کرنے سے یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن از دا فرسٹ پیراگراف آف دا پیپر. پیپر کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ آپ نے انٹروڈکٹری لکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے انٹروڈکشن بتانا ہوتا ہے، اپنا ایسے جو ہے جس چیز کے متعلق لکھ رہے ہوں اس کا سارا مکمل تعارف کروانا ہوتا ہے. اٹ آفن begins with a general statement about the topic or states the main idea of your essay. The purpose of introduction is to let the reader know what the topic is. ٹھیک ہے. یہ آپ نے قاری کو، پڑھنے والے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ٹاپک کیا ہے.
اس کے بعد ہے انفارم دا ریڈر اباؤٹ یور پوائنٹ آف ویو، یا اپنے پوائنٹ آف ویو کے متعلق بتانا ہوتا ہے ریڈر کو کہ ہم کس چیز کے متعلق بات کرنے چاہ رہے ہیں، یا اراؤز دا ریڈرز کیوریاسٹی سو دیٹ ہی اور شی ول وانٹ ٹو ریڈ اباؤٹ دا ٹاپک، یا پھر اس کی کیوریاسٹی جو ہے وہ بڑھانی ہوتی ہے، اس کی جو کشش جو چاہتا ہے اس کو پڑھنے کی، اس کو مزید بڑھانا ہوتا ہے کہ اس کو دلچسپی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باڈی آف پیپر ہوتا ہے جو اس ایسے کی باڈی ہوتی ہے، کنسسٹ آف نمبر آف پیراگرافز، اس میں بہت سارے پیراگرافس ہو سکتے ہیں، 4 5 6 ہو سکتے ہیں، in which you actually add details and develop your ideas point by point. Limit each paragraph to one main idea. ٹھیک ہے، ہر پیراگراف کو ایک مین آئیڈیا کے متعلق جو ہے وہ بند کریں، مینز کسی ایک پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں ایک پیراگراف کے اندر۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ مور دین ون آئیڈیا پر پیراگراف۔ یوز ٹرانزیشن ورڈ سچ ایز اینڈ، اگین، اینڈ دین، besides, equally important, finally, further، ٹھیک ہے، further more، nor، to، next، lastly، what's more یا moreover، in addition، first، whereas، but، yet، on the other hand، however، nevertheless وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کی جو ٹرانزیشن ورڈز ہیں وہ آپ پیراگراف کے اندر یوز کریں جو باڈی پیراگراف ہیں یا مڈل میں جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کنکلوژن پیراگراف ہوگا یا لاسٹ پیراگراف ہوگا۔ اٹس پرپز از ٹو سمرائز، اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ اس کا خلاصہ کریں۔ اینڈ ری انفورس یور مین پوائنٹس، اپنے مین پوائنٹس جو ہیں ان پر زور ڈالیں۔ اینڈ گیو یور ایسے کمپلیٹنس، اور اپنے ایسے کو جو ہے تکمیل تک پہنچائیں، مکمل کریں۔ اچھا جی، یہ کچھ اس نے ایک سٹرکچر بنا کے دیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوگا، جنرل اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا ٹاپک آف دا ایسے۔ اس کے بعد مین باڈی ہوگی، مین باڈی میں ایک پیراگراف بنائیں، انٹروڈکٹری سینٹینس اسٹیٹنگ دا مین آئیڈیا، ڈیٹیل لکھیں اس میں، ٹھیک ہے، اپنا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق ڈیٹیلز لکھیں۔ اس کے بعد ایک اور پیراگراف بنائیں، دوسرا پیراگراف لکھیں، ٹھیک ہے، اور تیسرا پیراگراف لکھیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ کے متعلق جو ہیں وہ ڈیٹیلز اپنی لکھیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ جو 3 پیراگرافس بنانے کے بعد، پہلا انٹروڈکشن والا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے 3 اور بنانے ہیں، اس کے بعد جو چوتھا آپ نے بنانا ہے وہ کنکلوژن والا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کنکلوژن میں پھر کیا کریں، ریکال اینڈ ریپیٹ دا پوائنٹس، اپنے پوائنٹ جو ہیں وہ دہرائیں، ان پر زور ڈالیں۔ آئیڈیاز اور ایشوز دیٹ آر گیون ان دا انٹروڈکشن، سمرائز اینڈ ری انفورس دا مین پوائنٹس، فائنل کومنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائنل کومنٹ دیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایڈٹ اینڈ پروف ریڈ، اس کے بعد اس کو 2-3 دفعہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر آپ کو مزید ریوائز کرنے سے آپ کو کچھ ایڈیٹنگ جو ہے وہ اگر درکار ہوئی تو اس کو چینج کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو مزید بار بار پڑھنے سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں، ری تھنک یور آئیڈیاز، ریفائننگ یور آرگیومنٹس، ری آرگنائزنگ پیراگرافس یا ری ورڈنگ سینٹینسز، کچھ جو آپ کے ذہن میں آئیں گے ان کو آپ نے دوبارہ سے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس نے ایک ایکسرسائز دی ہوئی ہے، یہاں پہ اس نے ایک پیراگراف دیا ہے، ایسے دیا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس میں انٹروڈکٹری سینٹینس ڈھونڈو اور اس کے بعد مین آئیڈیا جو ہے وہ ڈھونڈو، اور اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں تلاش کرو۔ تو یہ آپ نے جو ایسے دیا گیا اس کو آپ نے کمپلیٹلی پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، مین آئیڈیا بھی مل جائے گا، سپورٹنگ ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں سے مل جائیں گی۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے 3-4 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی ایسے رائٹنگ، مین چیزیں جو ایسے رائٹنگ میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے جو انٹروڈکشن پیراگراف لکھنا ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے اس ایسے کا انٹرو کروانا ہے، انٹروڈیوس کروانا ہے ایسے کو جن مسائل کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور پیراگراف بنانا ہے جو باڈی ہوگی، ایسے باڈی، اس کے اندر اس کے بارے میں آپ نے چند ڈیٹیلز لکھنی ہے۔ تو یہ 2-3 پیراگراف کم از کم آپ نے بنانے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو پیراگراف آپ نے بنانا ہے وہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا، اس میں آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے
مینس سمرائز کرنا ہے، اس ایسے کو سمرائز کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی ایسے رائٹنگ. تو بیسک جو اس میں چیزیں سیکھنے والی تھیں وہ آپ کی یہی تھیں. باقی آپ کی پریکٹس ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے تو اس بالکل اس فارمیٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے. انٹروڈکشن پیراگراف ہوگا، پھر نیچے باڈی کے اندر 2-3 ڈیٹیلز والے پیراگرافس ہوں گے، اس کے بعد ایک کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا. اور مزید جب 1424 کوڈ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ اس کے جو ٹائپس ہیں واضح طور پر آپ نے علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی ہے. تو یہیں تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.